بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ یقیناً آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو کامل صحت عطا فرمائے۔ آج ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ ماہر القادری صاحب کی تحریر ہے، پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ عزیز طلباء، نعت شریف ایک قدیم صنف ادب ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد آپ کے صحابہ کرام آپ کی ذات اقدس کے مختلف پہلوؤں کو، آپ کی شان مبارک کو بیان کرتے اور سعادت حاصل کرتے۔ خلفائے راشدین کے علاوہ بہت معتبر نام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جنہوں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے متعدد بار نعت شریف پڑھی اور حضور نے اسے پسند فرمایا۔ لہٰذا یہ ایک لافانی شاہکار ہے۔ رب تعالیٰ خود قرآن عظیم میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اس لیے تم بھی آپ کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرو۔ حضرت حسان بن ثابت کے دو اشعار، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے حسین ہیں کہ میری آنکھ نے آج تک ایسا حسین نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میں اتنا خوبصورت دیکھتا تو کیسے دیکھتا، کیونکہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، رب تعالیٰ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، لگتا تو ایسے ہے کہ جیسے جیسے آپ چاہتے گئے ویسے ویسے وہ رب تخلیق کرتا گیا۔ تو بارگاہ رسالت مآب میں اپنی محبتوں کا خراج ماہر القادری، جن کا اصل نام منظور حسین ہے اور ماہر تخلص کرتے تھے، سلسلہ عالیہ قادریہ سے نسبت کی وجہ سے قادری کہلائے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ اسی کا اظہار آپ کی یہ نعت، ذکر جمیل اور نغمات ماہر، ان کی قابل قدر تصانیف ہیں۔ یہ خوش قسمت انسان 1978 میں مکہ مکرمہ میں ایک مشاعرے میں شرکت کے لیے گئے اور اسی دوران آپ کا انتقال ہوا اور مکہ مکرمہ کے معروف قبرستان جنت المعلیٰ میں آسودہ خاک ہوئے۔ تو اپنی محبتوں کا اس طرح انداز پیش کرتے ہیں کہ تو مقصد تخلیق ہے، تو حاصل ایمان، تو مقصد تخلیق ہے،
تو حاصل ایماں جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں، کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن۔ کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و اذاں میں، کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و اذاں میں، اس نام کی عظمت کے ہیں قربان دل و جاں۔ اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و سامان، اور انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ رحمت کا یہ عالم ہے مروت کا یہ انداز، رحمت کا یہ عالم ہے مروت کا یہ انداز، ماہر سا گنہ گار ہے وابستہ داماں۔ تو عزیز طلبہ، ہم اس نعت شریف کے پہلے شعر کی تشریح اپنے الفاظ میں کرنے کی کوشش کریں گے، تو سماعت کیجئے کہ تو مقصد تخلیق ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی میں مقصد تخلیق، تخلیق کرنے کی وجہ یعنی پیدا کیے جانے کی وجہ۔ تو سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ حاصل ایمان، ایمان کا نچوڑ، ایمان کا پھل، ایمان کا حاصل، اور گریزاں کہتے ہیں دور بھاگنا، دور ہٹنا، دور ہو جانا۔ صداقت ہی صداقت یعنی خالی صداقت ہو تو پھر سچائی، اور اگر صداقت ہی صداقت ہو تو پھر سراسر پیکر صدق و صفا، پیکر سچائی۔ اور اس کے بعد کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و اذاں میں، تکبیر اور اذاں یعنی اذان جو رب کا بلاوا ہے، اور تکبیر جو جماعت سے پہلے، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے جو تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ عظمت، بلندی، بڑائی۔ یہاں لفظ آ گیا ہے فاقوں نے، یہ فاقے یعنی بھوک پیاس برداشت کی، فاقوں نے۔ دہر کہتے ہیں زمانے کو، شائستہ، خوددار، خوددار اپنی ذات پر اعتماد کرنے والا، اور شائستہ مہذب، تہذیب یافتہ، نرم دل۔ یہاں لفظ آ گیا شرمندہ احسان، احسان مند ہونا۔ اس کے بعد مروت، مروت کا مطلب ہوتا ہے مہربانی، وابستہ داماں، آپ کے دامن کے ساتھ لگ جانا۔ تو اس طرح عزیز طلبہ کچھ الفاظ کے معنی ہم نے دیکھے۔ تو پہلا شعر جو ہے آپ کے سامنے تشریح کے لیے حاضر ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں
شاعر رقم تراز ہے کہ تو مقصد تخلیق ہے، تو حاصل ایماں، آپ ہی کائنات کے بنائے جانے کی وجہ ہیں اور آپ ہی ہمارے ایمان کا حاصل ہیں۔ جو آپ کی ذات سے دور ہو گیا گویا وہ رب کی ذات سے دور ہو گیا۔ تو عزیز طلبہ، یہ مفہوم میں نے مختصر سا آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی ذات کی تخلیق کے حوالے سے یہ حدیث قدسی مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ میں نے لکھا بھی ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک ولولاک لما اظہرت الربوبیہ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کو نہ بناتا۔ وَلَوْلَاكَ لَمَا أَظْهَرْتَ الرُّبُوبِيَّةَ، اور اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ ہمیں پتہ چلا کہ کائنات ارضی و سماوی کا بننا آپ کی تخلیق کی وجہ سے ہے، اور اگر آج کائنات کے اندر لوگ رب کی ذات کو جانتے ہیں تو پھر رب کی ذات کا تعارف بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی کروایا۔ کیونکہ اگر ہم تاریخ انسانی پر نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قبل از اسلام لوگ رب کی جگہ پہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لہٰذا جب آپ تشریف لائے تو آپ نے آ کر رب کی ذات کی پہچان کروا دی۔ تو شاعر اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کی ذات جو ہے وہ مقصد تخلیق کائنات ہے، اور اگر آپ کی ذات کو پیدا نہ کیا جاتا تو یقیناً کچھ بھی کائنات میں نہ ہوتا، اور آپ ہی ہمارے ایمان کا حاصل ہیں۔ ایمان کا حاصل اس لیے کہ کلمہ طیبہ جو ہماری بنیاد ہے ایمان کی، جو اسلام کا بنیادی جزو ہے کلمہ طیبہ، اس کے دو حصے ہیں عزیز طلبہ۔ ایک حصہ توحید ہے جو لا الہ الا اللہ پر مشتمل ہے، اور دوسرا حصہ رسالت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہے۔ لہٰذا لا الہ الا اللہ کہنے سے صرف مسلمان نہیں ہوتا، کیوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنی امتیں آئیں، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ لا الہ الا اللہ کی تکرار ہوتی رہی۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور آپ کی باری آئی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی یہ ہمیں سعادت حاصل ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ لہٰذا جتنے بھی لوگ پہلے آئے جنہوں نے تمام انبیاء کا کلمہ پڑھا، وہ اپنے اپنے دور میں اپنی دور میں اس رسالت کو فالو کرنے والے تھے، لیکن ہم جو ہیں ہماری بنیاد محمد رسول اللہ۔ اگر ہم دیکھیں کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو ہم کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہیں۔ تو لہٰذا ہمیں پتہ چلا کہ مقصد تخلیق آپ کی ذات ہے، اور ہمارے ایمان کا حاصل بھی آپ کی ذات ہے۔ اسی لیے تو مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا کہ گر ارض و سما کی محفل میں لولا کا لما کا شور نہ ہو، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کا لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو نظاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ تو لہٰذا آپ کی ذات ہی وجہ تخلیق کائنات ہے، اور آپ کے مقدس نام کی وجہ سے ہی ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس شعر کا دوسرا مصرع شاعر کہتے ہیں جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں، یعنی جو بندہ آپ کی ذات سے دور ہو گیا گویا وہ خدا سے بھی دور ہو گیا، جو آپ سے بھاگ گیا وہ خدا سے بھی بھاگ گیا، اس کا تعلق خدا کے ساتھ بھی نہیں رہا۔ وہ پروفیسر خالد صاحب نے کہا کہ رب کا بھی خالد یہی اعلان ہے، جو نہیں تیرا ہمارا کچھ نہیں۔ تو لہٰذا ہمیں پتہ چلا کہ خدا کی ذات سے محبت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، کیونکہ خدائے بزرگ و برتر نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تحقیق اسی نے اللہ کی فرما برداری کی۔ لہٰذا ہمیں اگر خدا کی محبت حاصل کرنا ہے تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی ہوگی۔ وہ قرآن عظیم میں ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگو اگر تم مجھ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میرے محبوب کی پیروی کرو، یقیناً تمہیں خدا کے پیچھے نہیں جانا پڑے گا بلکہ خدا خود تمہارا عاشق ہو جائے گا، خدا خود تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہ محبت کی باتیں ہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور پوچھتے ہیں عمر تم کتنی محبت کرتے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والدین سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور میں آپ کی اپنی اولاد سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور میں سارے جہان سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے آ رہی ہے نظر، کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اے لوگو تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اتنی محبت نہ کرے کہ اپنی والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی ذات سے بڑھ کر اور سارے جہان سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ تو لہٰذا ہمیں پتہ چلا کہ کائنات کی تخلیق کی وجہ آپ کی ذات ہے اور کائنات کے اندر محبت جو ہے وہ آپ سے سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے، تب جا کر ہم خدا کی ذات کا مقصد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیے جانے کا ہے اس تک پہنچ سکیں گے۔ کیونکہ اللہ کی ذات کو تو یہودی بھی مانتے ہیں، نصرانی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی سکھ بھی مانتے ہیں، لیکن وہ اگر اختلاف ہے تو وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے۔ لہٰذا ہمیں ہمارے ایمان کی تکمیل جو ہے وہ آپ کی ذات کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ کامل نہیں کسی کا بھی ایمان تیرے بغیر، کامل نہیں کسی کا بھی ایمان تیرے بغیر، ہے رحمت خدا بھی گریزاں تیرے بغیر، کیونکہ اس وقت تک خدا کی محبت ہمیں حاصل ہو نہیں سکتی جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں کریں۔ تو دوسرا شعر شاعر ماہر القادری کہتے ہیں کہ کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، آپ کے کردار کا یہ حال ہے کہ آپ سچ کا پیکر ہیں، آپ سراپائے سچائی ہیں اور اخلاق آپ کے ایسے ہیں کہ جیسے قرآن ہو۔ یہاں بھی عزیز طلبہ شاعر نے آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق کا تذکرہ کیا ہے۔ شاعر آپ کی ذات سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کا کردار جو ہیں وہ سچ پر مبنی ہیں، کیونکہ آپ کی مبارک زندگی جو 63 سال پر مشتمل ہے، اس کے آپ نے 53 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، 40 سال کی عمر مبارک ہوئی تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور پھر 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے۔ آپ کی یہ 53 سالہ زندگی، اور اگر بعثت نبوی سے پہلے کی بات کریں تو آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی انہی مکہ کے لوگوں کے درمیان گزری، اور لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ اسی کی بنیاد پر اللہ نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ اے محبوب کوہ صفا پر ان لوگوں کو بلا لو اور دعوت حق دو۔ تو جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو کوہ صفا پر بلایا، جب وہ سب اکٹھے ہو گئے تو فرمانے لگے کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم مان جاؤ گے؟ تمام بیک آواز بولے کہ ہاں ہم مان جائیں گے۔
آپ نے فرمایا بھئی تم کیوں مان جاؤ گے، کیونکہ تم نے ابھی اسے دیکھا نہیں ہے اس لشکر کو۔ کہا کیوں؟ کہ آپ کی زندگی ہمارے سامنے گزری ہے، آپ کی زبان اقدس سے آج تک کبھی جھوٹ نہیں نکلا، لہٰذا ہم مان جائیں گے کہ یقیناً کوئی لشکر ہم پہ حملہ آور ہونے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چیز کی تصدیق فرما لی تو پھر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، فلاح پا جاؤ گے۔ لہٰذا آپ کے اس لفظ پر وہ آپ کے مخالف ہوئے، آپ کی ذات کے ساتھ ان کی رغبت، آپ کی ذات کے ساتھ ان کا تعلق صادق اور امین کے الفاظ سے سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن آپ کی ذات کے ساتھ انہیں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اختلاف تھا تو صرف لا الہ الا اللہ کے ساتھ تھا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کی ذات کے اظہار کے لیے اپنی جان کو تکلیفوں میں ڈالا اور ان کی اذیتیں بھی برداشت کی، ان کی تکالیف بھی برداشت کی، ان کے تمام دیے ہوئے دکھوں کو برداشت کیا، لیکن اس مقصد سے باز نہ آئے اور لا الہ الا اللہ کی ترویج کا کام آپ نے شروع کیا۔ اس دوران آپ کے عزیز رشتہ دار جو ہیں وہ بھی آپ کے جانی دشمن ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل جو رشتہ میں آپ کا چچا تھا وہ بھی آپ کا دشمن ہو گیا۔ بہت سے لوگ آپ کی مخالفت میں اترے اور آپ کے کردار پر وہ کبھی انگلی نہیں اٹھا سکے۔ آپ کو نبی نہیں مانتے تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ کے کردار پر وہ انگلی نہیں اٹھا سکے۔ اسی لیے شاعر کہہ رہے ہیں کہ کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف بادشاہوں کو اسلام کی دعوت کے لیے خطوط بھیجے تو ہرقل جو قیصر روم تھا، روم کا بادشاہ تھا، اس کے ہاں بھی جب خط پہنچا، دعوت اسلام پہنچی، تو اس نے عرب سے آئے ہوئے تاجروں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ تو اتفاق سے حضرت ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ مل گئے۔ حضرت ابو سفیان کو قیصر روم کے دربار میں لے جایا گیا تو قیصر روم نے آپ سے دریافت کیا کہ وہ مکہ میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا کردار کیسا ہے۔ تو ابو سفیان باوجود مخالفت کے یہ کہہ اٹھے کہ بے شک میں اسے برحق نبی نہیں مانتا، میں اسے برحق نبی نہیں مانتا، لیکن پھر بھی میں اس کے کردار کی گواہی دے سکتا ہوں۔ میں نے کبھی انہیں جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، میں نے دنیا میں ان جیسا راست باز اور امانت دار شخص کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سن کر ہرقل نے بھی اعتراف کیا اور کہنے لگا کہ اگر واقعی ایسا ہے تو خدا کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں دی تھی۔ تو لہٰذا آپ کی ذات اقدس جو ہے سراپائے سچ ہیں، جس کا اظہار مخالفین بھی کرتے ہیں۔ وہ لب صادق سے ان کے جو سخن تقریر ہو جائے، لب صادق سے ان کے جو سخن تقریر ہو جائے، کبھی قرآن ہو جائے کبھی تفسیر ہو جائے۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح یہ دوسرا شعر کا پہلا مصرع ہم نے مکمل کیا۔ تو دوسرے مصرعے کے میں اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن، کچھ لوگ جناب ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے پاس، رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے اور پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہہ اٹھی، آپ نے فرما دیا کہ کانا خلقہ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ جب آپ کے اخلاق کی بات آتی ہے
تو پھر آپ فرماتے ہیں انما بعثتم لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ اور جب آپ کے اخلاق کے بارے میں جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا جاتا ہے تو فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ تو اس طرح تعریف مجھ سے کیسے بیاں ہو سکے گی راز، قرآن جس کی نعت ہے اور نعت کو خدا جس نبی کی قصیدے خود قرآن کے اندر موجود ہوں، جس کی تعریفیں رب کی ذات قرآن کے اندر کر رہی ہو، ایک انسان جو ہے وہ ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہے؟ آپ کے اخلاق کو دیکھنا ہو تو ہمیں خیبر میں جانا ہوگا۔ خیبر کے اندر، خیبر کو فتح کرنے کے بعد وہاں کے یہودیوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک اس چیز کا گواہ ہے۔ مکہ کو فتح کرنے کے بعد وہی آپ کے جانی دشمن جو آپ کے رستے میں کانٹے بچھانے والے تھے، جو آپ کے قتل کی ناپاک سازشیں کرنے والے تھے، جب آپ مکہ کو فتح کرتے ہیں تو پھر ان سب کے لیے عام معافی کا اعلان فرماتے ہیں۔ اپنے صحابہ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے تو اسے کچھ نہیں کہنا، کوئی ہتھیار ڈال دے تو اسے کچھ نہیں کہنا، اگر کوئی کعبۃ اللہ میں آ جاتا ہے تو اسے بھی معاف کر دینا ہے۔ لہٰذا کیونکہ آپ کی ذات ہے ہی ایسی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ تو سراپا رحمت ہیں، لہٰذا کائنات کے اندر نہ صرف انسان، نہ صرف آپ کے ماننے والے بلکہ آپ کے مخالفین بھی آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کائنات کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کی رحمت سے مستفید نہ ہوا ہو۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔